آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعہ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کا دن کس قدر ہولناک دن ہوگا کہ سورج اس دن سوا نیزے پر ہوگا۔ آج سورج ہم سے لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود سورج کی تپش آج آپ جانتے ہیں کس قدر شدید ہے۔ جب اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود سورج اتنا گرم اور اتنی تپش والا ہے تو سوا نیزے پر سورج کی تپش کا عالم کیا ہوگا۔ اور آج سورج کی پشت ہماری جانب ہے، قیامت کے دن سورج کا رخ ہماری جانب ہوگا۔ جب تپش ہماری جانب ہے اور اس قدر سورج کی گرمی محسوس ہوتی ہے، جب سورج کا رخ ہماری جانب ہوگا تو اس وقت گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، اس کا رخ ہماری جانب ہوگا، اور پھر آج زمین جو ہے اس میں قوت جاذبہ موجود ہے، قوت جاذبیت موجود ہے، یہ گرمی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین تانبے اور پیتل کی ہوگی۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ آج زمین گرمی کو جذب کر لیتی ہے، جب زمین ہی تانبے اور پیتل کی ہوگی تو پھر قوت جاذبہ بھی ختم۔ سورج اپنی گرمی بکھیر رہا ہوگا اور زمین اپنی گرمی اگل رہی ہوگی، تو کس قدر اس دن گرمی ہوگی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قدر گرمی ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کوئی شخص اپنے پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، الغرض کوئی شخص پورا اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور پسینے سے نکلنے کی بھی کوئی صورت نہیں۔ بندہ جدھر جدھر جائے گا اس کا پسینہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، اور وہ پسینہ کتنا گرم ہوگا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ اس کی گرمی سے پگھل جائے، اور وہ پسینہ کس قدر بدبودار ہوگا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ آج دنیا میں ڈال دیا جائے تو انسان رہے، اس کی بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں گے۔ اس قدر جو ہے ہولناک منظر ہوگا، اور پھر وہاں سہارا ملنا تو دور کی بات ہے کہ وہاں کون سہارا بنے۔ قرآن پاک میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا،
اس دن بندہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس دن باپ اپنے بیٹے کا سہارا نہیں بنے گا، ماں اپنی بیٹی کا سہارا نہیں بنے گی۔ اور جہاں تک معاملہ رہا دوستوں کا، تو رب کائنات فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ گہرے دوست قیامت کے میدان میں دشمن بن جائیں گے۔ آپ غور فرمائیں کہ گرمی ہوگی، سہارا کوئی نہیں ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے امام عدل، کہ پہلا وہ خوش نصیب جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا امام عدل، وہ عادل حکمران ہوگا جس نے دنیا کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ نظام کو چلایا ہوگا، رعایا کے ساتھ انصاف رکھا ہوگا۔ قیامت کے میدان میں وہ امام، وہ حاکم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن وہ حاکم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں موجود ہوگا، لیکن شرط یہ ہے اس نے اپنا نظام حکومت عدل کے ساتھ قائم کیا ہو، جیسا اس نے اپنوں کے ساتھ سلوک رکھا ہو غیروں کے ساتھ بھی وہی سلوک رکھا ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اس طرح ہے کہ یہاں اگر کوئی حاکم بن جائے اپنوں کے ساتھ رویہ اور ہوتا ہے، غیروں کے ساتھ اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ حاکم اس کا غریبوں کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے، امیروں کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو ایسا حکمران قیامت کے میدان میں بھی سکون سے نہیں رہے گا، بلکہ وہاں میدان معشر میں اللہ رب العزت عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے گا جو حاکم ہوگا اور عدل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتا ہوگا، جو لوگوں میں عدل کو قائم رکھتا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت نے چوری کی، اور جب اس عورت نے چوری کی تو حکم دیا گیا ہاتھ کاٹنے کا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ جو چور یا چوری مرد ہو یا عورت اگر وہ چوری کر لیں تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس وقت کچھ صحابہ کرام نے یہ رائے پیش کی کہ کیوں نہ ہم ان سے دیت لے لیں، عورت کو چھوڑ دیا جائے، ان سے دیت لے لی جائے بدلے کے اندر۔ تو اب کون جائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے؟ تو تمام صحابہ نے حضرت اسامہ بن زید کو تیار کیا حضور کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے۔ حضرت اسامہ بن زید کو اس لیے تیار کیا گیا کہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے محبوب تھے، حضور حضرت اسامہ بن زید سے بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے خاص خادم، خاص غلام تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ حضور کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اگر حضور علیہ السلام اپنی گود میں ایک طرف حضرت امام حسن کو بٹھایا کرتے تھے تو دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا کرتے تھے۔ اس قدر حضور علیہ السلام اسامہ بن زید سے محبت کرتے، بلکہ جب فتح مکہ کا موقع آیا، حضور علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے، تو اس وقت بھی جب حضور مکہ میں داخل ہو رہے تھے، حضور کی سواری پر حضور کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کی بڑی محبت تھی اسامہ بن زید سے، تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ ہم حضرت اسامہ بن زید کو بھیجتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام سے جا کے عرض کریں گے۔ تو اب حضرت اسامہ بن زید بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم اس عورت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے گھر والوں سے دیت لے لیتے ہیں۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے جو عدل کی مثال قائم فرمائی، جو حضور علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ تم کہتے ہو کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے گھر والوں سے دیت لے لی جائے، فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ ہے انصاف کہ اپنے بھی اگر خطا کریں گے تو ان پر بھی وہی حکم نافذ ہوگا جو آج غیروں پر نافذ کیا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری بیٹی بھی ایسا معاملہ کرے گی تو اس پر بھی سزا جاری کی جائے گی۔ تو جو عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا حکمران ہوتا ہے، قیامت کے میدان میں ایسا حکمران اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنا چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ 4 چیزوں پر قائم ہے۔ بادشاہ کے عدل کے ذریعے معاشرہ قائم رہتا ہے، اغنیاء کے مال کے ذریعے، علماء کے علم کے ذریعے، اور فقراء کی دعاؤں کے ذریعے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ یہ 4 چیزیں اگر ہوں تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ورنہ معاشرہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا کہ اس میں بادشاہ کا عدل ہونا چاہیے،
اغنیاء کا مال ہونا چاہیے، علماء کا علم ہونا چاہیے، اور فقراء کی دعائیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو میں نے آخر میں 3 چیزیں عرض کی ہیں، فقراء کی دعائیں، علماء کا علم اور اغنیاء کا مال، ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ بادشاہ کے عدل سے ہے۔ اگر بادشاہ عادل ہوگا تو اغنیاء کا مال محفوظ رہے گا، علماء کی عزتیں محفوظ رہیں گی، اور فقراء جو ہیں ان کو اغنیاء کی طرف سے مال ملتا رہے گا۔ اگر بادشاہ عدل و انصاف قائم نہیں کرے گا، جب بادشاہ خود چور بن جائے گا تو پھر اس کے بعد نہ اغنیاء کا مال محفوظ رہے گا، نہ علماء کی عزتیں محفوظ رہیں گی، اور جب فقراء تک اغنیاء کا مال نہیں پہنچے گا تو فقراء کیسے دعائیں دیں گے؟ لہٰذا معاشرہ درست اس وقت ہوتا ہے کہ جب عادل حکمران ہو، جب وہ اپنے عدل کے ساتھ نظام کو چلاتا ہے تو دنیا کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسے حکمران کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مقولہ بیان کیا جاتا ہے عربی کے اندر کہ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، کہ مملکت اور سلطنت اور بادشاہت یہ کفر کے ذریعے تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ذریعے کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ جو حکومتیں ظلم کے ساتھ چلتی ہیں اللہ کبھی ایسی حکومتوں کو باقی نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، نمرود کی بادشاہت دیکھ لیں، فرعون کی بادشاہت دیکھ لیں، انہوں نے سینکڑوں سال حکومتیں کی تھیں، جب تک نظام کفر پر چل رہا تھا نظام چلتا رہا، لیکن جب انہوں نے ناحق بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی حکومتوں کو ختم فرمایا۔ اور یہ رب کی طرف سے پیغام تھا کہ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، کہ کفر کے ذریعے تمہارا نظام قائم رہ سکتا ہے، لیکن اگر تم مخلوق پر ظلم کرو گے تو کبھی تمہارا نظام قائم نہیں رہے گا۔ لہذا پہلے نمبر پہ فرمایا امام عدل، کہ جو عادل حکمران ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ ایسے حکمران کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا جو عادل حکمران ہوتا ہے قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث عرض کر رہا تھا، آپ کی توجہ ہوگی کہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر عادل حکمران، جو عدل کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت قیامت میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 2 پر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، قیامت کے دن اللہ ایسے جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس جوان نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری ہوگی، اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، تو ایسے جوان کو قیامت کے میدان میں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو جوان کی عبادت بڑی پسند ہے۔ جوانی کے عالم میں بندے کی اعصابی قوت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور پھر جوانی میں شہوات کا غلبہ بھی ہوتا ہے، شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر جوان اپنی شہوانی قوتوں کو، اپنی شہوانی خیالات کو چھوڑ کر، تمام شیطانی وسوسوں کو چھوڑ کر اپنی تمام تر اعصابی قوتوں کو رب کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر گزار دیتا ہے، تو اللہ ایسے جوان کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور قیامت کے میدان میں ایسے جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی یاد میں گزاری ہوگی، عبادت میں گزاری ہوگی، تو قیامت کے میدان میں اللہ ایسے جوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ بڑھاپے کے اندر تو ہر بندہ ہی نیکی کرتا ہے، جب بندے پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو اگر پوری زندگی گناہوں میں بھی گزاری ہو تو اس کو بھی خیال آ جاتا ہے کہ اللہ کی یاد میں وقت گزارا جائے، اللہ کی عبادت میں گزارا جائے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 1000 بوڑھوں کی توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں آتی جتنا ایک جوان کی توبہ رب کو پسند ہے، کیونکہ جوانی جو ہے اصل رب کی عبادت میں گزارنے کے لمحات ہیں، کہ بندہ جوانی کے عالم میں رب کی عبادت کرے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا اور جوانی کے اندر رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا، یہ شیوائے پیغمبری یعنی یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ جوانی رب کی عبادت میں گزاری جائے، کیونکہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ علماء فرماتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جب بڑھاپے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو خونخوار بھیڑیا ہوتا ہے، ظالم بھیڑیا ہوتا ہے، وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔
تو بڑھاپے کے عالم میں عبادت کرنا یقیناً اس پر بھی اجر ہے، لیکن جو لذتیں جوانی کی عبادت میں ہیں وہ بڑھاپے کی عبادت میں نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، قیامت کے دن اللہ ایسے جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا نوجوانی میں، جوانی کے عالم میں رب کی عبادت کرنا اور جوانی رب کی عبادت میں گزار دینا، یہ بڑا ایک رب تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے انعامات حاصل کرنے کا موقع ہے کہ بندہ جوانی رب کی عبادت میں گزارے، قیامت کے میدان میں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ حکمران عدل کے ساتھ نظام چلائے گا، وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور نمبر 2 پہ فرمایا کہ جو جوانی رب کی عبادت میں گزارے گا وہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ذرا غور سے سماعت کیجیے گا باتوں کو، ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ اب تیسرا خوش نصیب کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ وہ شخص کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکا رہتا ہے، قیامت کے میدان میں ایسے شخص کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کہ ہر وقت جس کا دل جو ہے مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، کہ اگر گھر جاتا ہے تو بار بار گھڑی دیکھتا رہتا ہے کہ کب نماز کا ٹائم ہوگا، کب میں مسجد کی طرف جاؤں گا، اور جب مسجد میں آ جاتا ہے تو مسجد سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ فرمایا گیا المؤمن فی المساجد کالسمک فی الماء، مسجد کے اندر مومن ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے، مچھلی تڑپنے لگ جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، اور کامل مومن وہ ہوتا ہے کہ جب مسجد سے باہر جاتا ہے دل بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور جب مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جس بندے کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ہر وقت مسجد کے خیال میں رہتا ہے، قیامت کے میدان میں ایسے شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور مسجد کے اندر رہنا، مسجد کی خدمت کرنا، اس پر بڑا اجر ہے۔ میں پہلے بھی شاید کئی بار آپ کے سامنے ایک روایت عرض کر چکا ہوں کہ ایک حبشیہ خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو حضور علیہ السلام ایک بار تشریف لائے تو آپ نے اس عورت کو موجود نہیں پایا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، ہے صحابہ یہاں ایک مسجد میں صفائی کرنے والی خاتون ہوا کرتی تھی، آج نظر نہیں آ رہی۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا تو وصال ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وصال ہوا تھا مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھا تھا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے معاملے کو بڑا نہیں جانا، ہم نے خود جنازہ پڑھا دیا، ہم نے اسے دفن فرما دیا۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ وہ مسجد کی خدمت کرنے والی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو پھر مجھے اس کی قبر پر لے چلو، میں اس کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس عورت کی قبر پر گئے اور حضور علیہ السلام نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضور نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ جب تم میں سے کسی کا وصال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلایا کرو، کیوں؟ قبریں اپنے مردوں پر تاریک ہوا کرتی ہیں، لیکن جب میں جنازہ پڑھ دیتا ہوں اللہ نور علی نور بنا دیتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کا وصال ہو تو مجھے بلایا کرو، میں آ کر جنازہ پڑھاؤں گا۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، حضور علیہ السلام اس کی قبر پر تشریف لائے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مسجد کی خدمت کرنا یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، جو لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں کسی حوالے سے بھی دنیا میں بھی اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، قیامت کے میدان میں اسے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 4 حضور علیہ السلام نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ۔ غور سے سنیے گا، یہ چوتھے خوش نصیب کون ہوں گے جنہیں قیامت کے میدان میں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ حضور فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو مرد، وہ دو شخص کہ جن کی آپس میں محبت فقط اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی، جو فقط اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، قیامت کے میدان میں یہ خوش نصیب بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یعنی آپس میں محبت کا مقصد کوئی دنیاوی لالچ اور دنیاوی تما نہیں، فقط اللہ کی رضا۔ فرمایا اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ جب وہ دونوں جمع ہوتے تھے تو اللہ کی رضا کی خاطر جمع ہوتے تھے، جب جدا ہوتے تھے تو اللہ کی رضا کی خاطر جدا ہوتے تھے۔ تو جن کی دوستیاں، جن کی محبتیں اللہ کی رضا کی خاطر ہوں گی، قیامت کے میدان میں اللہ ایسوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ کیا دوستی ہوگی کہ جب باہر ملاقات ہو تو آپس میں ملنے کا مقصد یہ ہو چلو جی ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں، ہم نماز کی طرف چلتے ہیں، ساتھ نماز کے لیے آیا کرتے تھے، اگر روزے کا وقت ہوتا تو ساتھ روزہ رکھا کرتے، افطار ساتھ کیا کرتے۔
تو قیامت کے میدان میں یہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک شخص کے بارے میں جنت کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ جب اسے فرشتے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ عرض کرے گا، مالک و مولا میں جنت میں جا رہا ہوں، مگر میرا فلاں دوست جو میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، میرے ساتھ روزے رکھا کرتا تھا، ہم نے حج ساتھ کیا تھا، اے مالک و مولا ہم نیکیاں ساتھ کیا کرتے تھے، آج میں جنت میں جا رہا ہوں، میرا دوست جہنم میں جا رہا ہے، اے مالک و مولا میں اپنے دوست کو چھوڑ کر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو رب کائنات فرمائے گا، جا ہم تجھے اجازت دیتے ہیں اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو یہ دوستی جو اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی، دنیا میں بھی کام آئے گی، قیامت کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جن کی محبتیں اللہ کی رضا کی خاطر ہوں گی، قیامت کے میدان میں اللہ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو میں آپ کے سامنے 4 لوگوں کا ذکر کر چکا۔ نمبر 1 عادل حکمران، یہ قیامت کے میدان میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور نمبر 2 جو جوانی رب کی عبادت میں گزارے گا وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 3 ہر وقت جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے وہ بھی قیامت کے میدان میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور نمبر 4 وہ نوجوان جن کی محبتیں اللہ کی رضا کی خاطر ہوں گی وہ بھی عرش کے سائے میں۔ اور نمبر 5 حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجل دعته امرأۃ، حضور فرماتے ہیں رجل دعته امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ وہ شخص جسے کسی عورت نے زنا کی دعوت دی ہو اور وہ عورت حسن و جمال والی بھی ہو، مال و دولت والی بھی ہو، اور جب وہ عورت اس نوجوان کو زنا کی دعوت دے تو آگے سے نوجوان کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر زنا کی دعوت پر کہا ہوگا کہ میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، قیامت کے میدان میں اللہ ایسے جوان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا فقط رب کی رضا کی خاطر، انی اخاف اللہ، میں رب سے ڈرنے والا ہوں۔ تو قیامت کے میدان میں ایسا خوش نصیب بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حاضرین محترم، یہ کمال ایمان ہے کہ بندے کو گناہ کی دعوت دی جائے اور پھر بندہ کہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آج بندہ اس وقت تک نیک ہے جب تک اسے کوئی موقع فراہم نہ آئے۔ اصل بندے کے تقوی کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب موقع سامنے ہو اور جب کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو، اس وقت بندہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے پکڑا اور کئی محلات کے اندر لے گئی اور جہاں جہاں سے گزرتی دروازے بند کرتی جاتی، اور کئی محلات کے اندر لے جانے کے بعد سارے دروازے بند کیے، اور جس کمرے میں لے کر گئی اس کمرے میں چند بت موجود تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتی تھی، ان بتوں پر بھی پردے ڈال دیے، اور پردے ڈالنے کے بعد کہا اے یوسف تو میری خواہش کو پورا کر، یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، جن کی میں عبادت کیا کرتی تھی ان پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، آج میرے خدا بھی مجھے نہیں دیکھ رہے، آج میری خواہش کو پورا کر۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا، اللہ رب العزت نے اس جملے کو قرآن میں بیان فرمایا کہ تمام تر رکاوٹیں دور تھیں، لیکن جناب یوسف فرماتے ہیں انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اے زلیخا تو نے سارے دروازے بند کیے کہیں لوگ تجھے نہ دیکھ لیں، تو نے اپنے بتوں کے چہروں پر چادریں ڈال دی تیرے خدا تجھے نہ دیکھ لیں۔ اے زلیخا جن سے تجھے ڈر تھا ان کے چہرے تو نے ڈھانپ دیے ہیں، لیکن جس رب کو میں ماننے والا ہوں وہ پردے تو پردے رہے، کمروں کے اندر بھی دیکھنے والا ہے، بندے کے دلوں کے حالات کو بھی دیکھنے والا ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اے زلیخا میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ تو دیکھیں آپ، جو موقع ملنے پر بھی موقعوں کو چھوڑ دیتا ہے فقط اللہ کی رضا کی خاطر، تو حضور فرماتے ہیں ایسا جوان جس نے دنیا کے اندر رب کی رضا کی خاطر گناہ ترک کر دیا ہوگا، قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے جوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس نے جوانی کے اندر رب کی رضا کی خاطر گناہ کو ترک کر دیا ہوگا۔ اور پھر فرمایا، اب ذرا آپ غور فرمائیں، 5 اشخاص کا ذکر کر چکا، آخری 2 کا ذکر کرنا ہے کہ وہ خوش نصیب کون ہوں گے جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجل تصدق بصدقۃ، اب یہ غور سے سنیے گا،
حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نمبر 6 پر وہ خوش نصیب کون ہوگا جسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا ہو فاخفاها، اور پھر صدقے کو چھپا لیا ہو۔ ایسا نہ ہو صدقہ کرنے کے بعد اس نے لوگوں پر ظاہر کیا ہو جی میں نے تو فلاں پر اتنا مال خرچ کیا ہے، جب اس کے گھر میں کھانے کی کمی تھی کھانا جا کے میں دیا کرتا تھا، 5 سال تک اس کے گھر کا راشن تو میں نے ڈلوایا ہے، تو لہٰذا صدقہ کرنے کے بعد لوگوں کو نہیں بتاتا تھا، صدقہ کرنے کے بعد چھپا لیا کرتا، اور کتنا چھپاتا؟ حدیث پاک کے اندر جملہ موجود، حضور نے فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ ایک ہاتھ کیا خرچ کر رہا تھا دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دی۔ ایک ہاتھ سے خرچ کرتا تھا تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ جس نے ایسے چھپا کر صدقہ کیا ہوگا تو فرمایا قیامت کے میدان میں ایسے خوش نصیب کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب صدقہ کیا جائے تو ہمیشہ مخفی رکھنا چاہیے، اور مقصد بھی اللہ کی رضا ہو، یہ بھی نہ ہو کہ چھپا تو رہا ہے تب بھی مسئلہ یہی ہو کہ فقط اپنے آپ کو خوش کرنا مقصود ہو، فقط اللہ کی رضا ہو، لوگوں کی رضا نہ ہو۔ لیکن آج ہم ایسے دور میں موجود ہیں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو کیمرے بھی موجود ہوتے ہیں، سیلفیاں بنانے والے، تصویریں کھینچنے والے موجود ہوتے ہیں کہ یہ منظر ایک بار کیمرے کی آنکھ میں آ جائے اور پھر ساری زندگی یہ تصویریں چھپتی رہیں گی، حضرت نے اتنا صدقہ کیا تھا، اتنی خیراتیں کی تھیں۔ عظمت رب کعبہ کی قسم، آج جو صدقہ ہم لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، جس کی ہم تصویریں محفوظ کر رہے ہیں، خدا جانے یہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن عظمت رب کعبہ کی قسم جو صدقہ ہم چھپا کر کریں گے لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس مہمان تشریف لائے۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا تو حضور علیہ السلام اولاً تو خود اس کی میزبانی فرماتے، اس کی خدمت کرتے۔ اگر حضور کے پاس موجود کچھ نہ ہوتا تو صحابہ سے فرماتے کہ کوئی ہے جو اس مہمان کی خدمت کرے۔ تو حضور کے پاس ایک مہمان تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جاؤ گھر سے پتہ کر کے آؤ کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ جب امہات المؤمنین کے پاس پیغام پہنچا تو گھر سے پیغام آیا ما معنا الا الماء، کہ ہمارے پاس فقط پانی موجود ہے، کھانے کو کچھ موجود نہیں۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کہ پوری کائنات کے مالک ہیں لیکن گھر میں فقط پانی موجود ہے، کھانے کو کچھ موجود نہیں۔ گھر سے پیغام آتا ما معنا الا الماء، ہمارے پاس تو فقط پانی موجود ہے، کھانے کو کچھ موجود نہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ کوئی ہے جو آج میرے مہمان کی میزبانی کرے، کوئی ہے میرے مہمان کی خدمت کرنے والا؟ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں رسول اللہ میں آپ کے مہمان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ گھر والوں کو پیغام دے آؤ، کھانا تیار کرواؤ۔ اب وہ صحابی گھر پہنچے اور جا کے گھر والی سے پوچھا کہ کتنا کھانا موجود ہے؟ تو پیغام آیا کچھ جو موجود ہے جس سے اگر ہم کھانا کھائیں تو بچے نہیں کھا سکیں گے، اگر بچوں کو کھلائیں تو ہم رہ جائیں گے، اور اگر مہمان کو کھلاتے ہیں تو ہم بھی بھوکے رہ جائیں گے، بچے بھی بھوکے رہ جائیں گے۔ فقط اتنا کھانا موجود ہے، یا بچے کھا سکتے ہیں یا ہم کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے۔ تو اب اس صحابی کا جذبہ ایثار دیکھیں، اس نے کہا تم کھانا بناؤ، ہم بھوک برداشت کر لیں گے لیکن حضور کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے، ہم حضور کے مہمان کی خدمت کریں گے۔ اب کھانا تیار ہو گیا، اب جاتے ہیں یا رسول اللہ مہمان کو اجازت عطا فرمائیں، میں اپنے گھر میں لے جا کر اسے کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اجازت مل جاتی ہے، رات کا وقت ہے، اب کھانا مہمان کے سامنے رکھا گیا۔ اب جذبہ ایثار دیکھیں کہ صحابہ میں کیا نیکی کا جذبہ تھا۔ تو صحابہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جب مہمان کو گھر لے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، دیا جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، تو اتنے میں اپنی بیوی سے جا کر کہہ دیتے ہیں جب کھانا شروع ہونے لگے تو تم نے چراغ بجھا دینا ہے، میں ہونٹ ہلاتا رہوں گا جس سے مہمان سمجھے گا یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، وگرنہ اگر چراغ جلتا رہا تو مہمان کو اچھا محسوس نہیں ہوگا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور یہ سامنے بھوکے ہیں۔ تو جب کھانے کا وقت ہوتا ہے چراغ بجھا دیے گئے۔ آپ ذرا غور کریں، آج مہمان کو بھی خبر نہیں ہو رہی کہ میرے ساتھ کیسی میزبانی ہو رہی ہے، کیسی مہمان نوازی ہو رہی ہے، کسی کی نظر کے سامنے بھی نہیں تھا کہ صحابی نے کیا، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں
تو حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں صحابی رات جو تو نے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، جو تیرا جذبہ ایثار تھا، تو وہاں مہمان کی مہمان نوازی کر رہا تھا اور اللہ فرشتوں کی مجلس میں تجھ پر فخر کر رہا تھا، میرا رب تجھ پہ فخر کر رہا تھا کہ میرے بندے کو دیکھو کہ میری رضا کی خاطر خود بھوکا رہ رہا ہے مگر میرے محبوب کے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ کہ جب بندہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے تو ضرور مقبول ہو جاتا ہے۔ آج لوگ دیکھیں پتہ نہیں قابل قبول ہے کہ نہیں، لیکن یاد رکھیں اگر چھپا کر کریں گے اور فقط رب کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اللہ دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جو بندہ صدقہ کرتا ہے اور پھر اس صدقے کو لوگوں سے چھپا کر کرتا ہے تو قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 6 لوگوں کا میں ذکر کر چکا اور آخری شخص وہ خوش نصیب جسے قیامت کے میدان میں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، حضور فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا ہو، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جائیں، اس کی آنکھیں اشکوں کا خراج دینے لگ جائیں تو قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ 7 خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا اسی ذکر کے حوالے سے کہ ذکر کرنے کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، فرشتے آسمان سے اتر کر ذکر کی محافل کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کوئی ذکر کی محفل مل جاتی ہے، کہیں ذکر کی مجلس نظر آتی ہے تو سارے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ یہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے۔ سارے فرشتے اس مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کی محفل میں اس قدر فرشتے جمع ہوتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے یہ فرشتوں سے پر ہو جاتا ہے، یہ پورا خلا فرشتوں سے پر ہو جاتا ہے۔ فرشتے وہاں بیٹھتے ہیں ذکر کرنے والوں کے ساتھ، اور جب ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور وہ مالک جو سب جانتا ہے، سب جاننے کے باوجود بھی پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ عرض کریں گے اے مالک و مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے ذکر میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے اے مالک و مولا تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ رب کائنات فرمائے گا فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کریں گے نہیں مالک جنت تو نہیں دیکھی۔ تو رب کائنات فرماتا ہے اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے، اگر جنت دیکھتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا اگر جنت دیکھ لیتے تو کثرت سے تیرا ذکر کرتے، تیرا ذکر اور زیادہ کرتے۔ رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں مالک و مولا جہنم تو نہیں دیکھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا اگر جہنم دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ اب رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ ذکر کی محفل میں آنے والے تمام لوگوں کی میں نے بخشش کر دی ہے، ذکر میں آنے والے تمام لوگوں کی بخشش کر دی ہے۔ تو اب یہاں ایک فرشتہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرشتہ عرض کرتا ہے مالک و مولا کیا سب کی بخشش کر دی ہے جو بھی ذکر کی محفل میں آئے تھے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں میں نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مالک و مولا فیہم فلان لیس منہم، فیہم فلان لیس منہم، مالک ان میں ایک فلاں شخص بیٹھا تھا جو بیٹھا تو انہی میں سے تھا لیکن ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنے کام سے آیا تھا، کسی دوست کو بلانے کے لیے آ گیا تھا یا گزر رہا تھا ویسے ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اے مالک و مولا فلاں شخص بیٹھا ضرور تھا مگر وہ تو ذکر نہیں کر رہا تھا، کیا اس کی بھی بخشش ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ذکر کرنے والے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے ہم اسے بھی خوش نصیب بنا دیتے ہیں۔
ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو ذکر کرنا اور ذکر کی محافل سجانا یہ بڑا عظیم کام ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر اللہ خالیا، کہ وہ نوجوان جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، ففادت عیناہ، اور اس کی آنکھیں پھر اشکوں کا خراج دینے لگیں، آنسوؤں سے نم ہو جائیں، تو قیامت کے دن اللہ ایسے خوش نصیب کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔